السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب اور حقوق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کے حقوق، خاص کر ان لوگوں کے حقوق ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو عموماً جمعہ کے خطبات میں اور عام لوگوں کو بتائے نہیں جاتے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں۔ مثال کے طور پر آج ہم جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے کیا رائٹس ہیں۔ عموماً استاد پر ساری باتیں کی جاتی ہیں، استاد ایسے پڑھائے، ایسے کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ طلبہ کا حقیقت میں کیا رائٹ ہے استاد کے اوپر۔ تو میں نے اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ استاد پر کیا رائٹس ہیں کہ جو بچوں کے حقوق کو ادا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، عوام پر کیا ذمہ داری ہوتی ہے، خاص کر مدارس کے طلبہ کے بارے میں عوام پر کیا اس کے حقوق ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو مدرسہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں وہ علم دین سکھانے کے لیے میں نے مدرسہ کھولا ہے، ان کے اوپر بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہم انشاءاللہ تینوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ استاد پر وہ کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے وہ بہت کم مزاجن وہ خود شوق رکھتے ہیں پڑھنے کا، لہذا سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے استاد پر، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو تعلیم کی رغبت دلانا، ہمت افزائی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علم کے شوق میں تمہارے پاس آئیں گے، اور جب تمہارے پاس آئیں تو تم خوب ان کو شوق دلانا اور ان کا ویلکم کرنا۔ آپ نے جو الفاظ استعمال فرمائے کہ مرحبم مرحبم بوصیت رسول اللہ، اس طریقے سے تم کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی تھی کہ ہمارے پاس لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے۔ تو جب استاد شاگرد کو بڑھ کر کے ویلکم کرے گا تو اس کے اندر علم کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنا کر کے بھیجے گئے، اس میں ایک بات جو صحیح حدیثوں میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر کے بھیجا ہے، میں معلم ہوں۔ یعنی کیا ہے، ہر چیز کی تربیت کہ زندگی کیسے گزاری جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی اللہ کے گائیڈ کیے ہوئے تھے۔ لہذا جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، بہت ہی سنگ میل ہے، مشعل راہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو شوق اور رغبت دلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کا انداز اختیار کرتے تھے۔ میں 1-2 مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ اچھا یہ بتاؤ، میں تم کو یہ چیز نہ بتاؤں، یہ بتا کر کے یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتے تھے، اور یہ دیکھتے تھے کہ میرے یہ کہنے پر ان کا ریئیکشن کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جیسے کبھی ہر استاد کو یہ کرنا چاہیے کہ اس شاگرد سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو ایک بات بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا۔ اب اگر ان کو شوق ہوگا تو وہ آخر میں آپ کو یاد دلائیں گے، اور اگر یاد نہیں دلا رہے تو تم سے بیزار ہیں وہ کہ کسی طرح ہمارا ٹائم پاس ہو جائے اور یہ استاد چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا شوق ان کے اندر رغبت تلاش کرتے تھے کہ ان کے اندر ایک ہوتا ہے رغبت پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے کہ ان کے اندر رغبت ہے یا نہیں ہے، اس کو جانچنا اور پھر رغبت پیدا کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ کسی کا نام لے کر کے پکارتے تھے، وہ کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اور آپ خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا نام لیتے تھے اور پھر کہتے تھے، وہ پھر کہتا لبیک یا رسول اللہ۔ جب 2-3 مرتبہ اس کے جذبے کو دیکھ لیتے تھے کہ اس کے اندر اس وقت تڑپ ہے سیکھنے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ تو اس سے یہ ہے کہ اس کے اندر شوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاش کرتے تھے تو اس کی بنیاد پر بات کرتے تھے۔ اسی طریقے سے طالب علم کا یہ رائٹ ہے، طالب علم کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ خاص کر میں عصری علوم کے علاوہ طلبہ جو مدارس کے ہیں ان سے، کیونکہ جو مدارس کے جو طلبہ ہیں اس میں 80 سے 90% طالب علم وہ ہوتے ہیں جو گھر کے بہت کمزور ہوتے ہیں، اور ان کو پیار محبت
غربت، یہ سب انہوں غربت دیکھی رہتی ہے، پیار محبت سے دور رہتے ہیں۔ اگر ان کو مدرسے میں اساتذہ پیار اور محبت اور شفقت سے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے، ان کے ساتھ برتاؤ کرے، تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے، علم کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جس کے بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ استاد جو ہے وہ روحانی باپ ہوتا ہے، یہ اسی بنیاد پر کہا گیا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل تو ایک کامرشل استاد ہے کہ اس کو اپنی تنخواہ سے مطلب ہے، تم سمجھ پا رہے ہو نہیں سمجھ پا رہے ہو، جب آیا دل بیٹھا چلا گیا، تو یہ ایک کامرشل چیز ہو گئی ہے۔ اسلام جو ہے نا اس قسم کی تعلیم کو پسند نہیں کرتا ہے، بس اسلام چاہتا ہے کہ شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کے اندر شوق اور ذوق پیدا کیا جائے۔ ابھی لوگوں کی عادت یہ ہے، اور اس میں عصری تعلیم والے کم ہیں اور مدارس والے زیادہ ہیں، مدرسے والوں سے اگر طلبہ کراس کوسچن کر لیتے ہیں تو اس طالب علم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا اس کو کراس کوسچن یا اس نے کوئی منطقی دلائل مانگ لیے، لاجیکل مانگ لیا، تو کیونکہ استاد اگر پڑھ کر آیا ہے، استاد قابل ہے، تو خوب خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے بہت اچھا سوال کیا، تم نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ اور جب وہ آدمی پڑھ کر کے نہیں آتا ہے، خود اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کبھی بولتا ہے کہ تم بہت بدتمیز قسم کے ہو، کبھی کہتا ہے تم گستاخ ہو، کبھی کہتا ہے کہ نہیں تمہارا جو ہے وہ دماغ کوئی دوسرے طریقے کا ہے۔ اس قسم کا الزام لگا کر کے کیا کرتا ہے، اس طالب علم کو کی پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ میں یہاں پر ایک گاؤں میں گیا تو میں نے تقریر کی، ایک میرے ہی عمر کے رہے ہوں گے، تو ایک صاحب آئے اور آ کر کے رونے لگے، تو میں پریشان ہو گیا کہ میں نے تقریر میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مدرسے کا طالب علم ہوں، اور مجھے بہت شوق تھا، میرے والدین کو بھی بہت شوق تھا کہ میں عالم بنوں، میں بھی اگر عالم بنا ہوتا تو ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی کہ ہم بھی آپ کی طرح تقریر کرتے، لیکن آپ کے یہاں ایک استاد تھے، وہ اتنا مارتے تھے کہ مجھے انہوں نے اتنا مارا کہ میں نے یہ تعلیم کو چھوڑ دیا۔ یہ باقاعدہ وہ کہہ کر کے بیچارے رونے لگے کہ میرے والدین کو ہم کو، لہذا مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ خاص کر اساتذہ، کیونکہ اسکولوں میں تو اب ایک حد تک مار کا معاملہ کیا ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن مدرسے میں ابھی بھی 70 سے 75% مدارس بغیر مارے ہوئے نہیں پڑھا سکتے ہیں، اور اس مارنے پر دلیل یہ اپنے طور پر یہ دیتے ہیں کہ میں بھی مار کر پڑھا ہوں، یہ دلیل دے کر کے۔ لہذا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سوال، ابو ذر غفاری عجیب و غریب قسم کے صحابی ہیں مزاجن، اور تمام صحابہ سے الگ ان کا ایک اپنا مزاج ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ سیاستہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چاہے چوری کیا ہو چاہے زنا کیا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابو ذر، چاہے وہ چوری کیا ہو چاہے زنا کیا ہو۔ ابو ذر کو اور حیرت ہوئی، پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ وَإِن زنا وَإِن سرقا، چاہے چوری کی ہو چاہے زنا کیا ہو۔ حضور نے فرمایا چاہے چوری کی ہو چاہے زنا کیا ہو۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَإِن زنا وَإِن سرقا۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس کی تشریح کیا ہے، کیا حضور کہنا چاہتے تھے، لیکن ڈائریکٹلی جو ہمارا پر کراس کر رہے تھے، اور وہ بھی سید الانبیاء سے، بھئی اللہ کے نبی کے بارے میں آپ ایمان لائے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس بات کا حوالہ نہیں دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم صحیح نہیں مانتے اور سوال پہ سوال کر رہے ہو۔ آج ہمارے استاد کیا کرتے ہیں، صحیح سوال پہ جو ہے وہ طلبہ کو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ ان کا جو حق ہے وہ مارا جانا ہے، یہ ان کا حق ہے، کلاس میں ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ جو بات نہ سمجھیں ان کو کراس کوسچن کی اجازت دی جائے، بلکہ سراہنا کی جائے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اچانک ایک باہر کا آدمی آتا ہے، اس وقت مسجد نبوی میں باؤنڈری نہیں تھی، وہ آ کر کے ایک کونے میں پیشاب کر دیتا ہے مسجد میں، بہت مشہور واقعہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ تو جب وہ پیشاب کر دیتا ہے تو صحابہ جو پیشاب کرنے لگتا ہے تو صحابہ جو ہے وہ اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ دوڑانا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، اس کو پیشاب کر لینے دو، کیونکہ اگر پیشاب بیچ میں رکے گا تو وہ بہت ہی اس کو تکلیف ہوگی۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے سمجھایا کہ بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ تو آج آپ نے کیا ہے کہ مسلمان کے لیے مسجد بند کر دیا ہے، فلاں 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 آدمی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی پالیسی ہے، یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ جس کے نبی ہیں اس کی پالیسی تو یہ ہے کہ پیشاب کرنے والے کو بھی برداشت کیا گیا ہے، چاہے کہ آپ کلمہ پڑھنے والے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی مسجدوں میں، آپ کے شہر میں مسجدوں میں بورڈ لگا ہوا ہے فلاں 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 مسجد میں داخل نہیں ہوتے۔ ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا ادھر آپ کے سرسی سے آگے، تو ایک مسجد میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی جان مال کے خود ذمہ دار ہیں، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ اسی کے بعد آ کر کے میں نے یہاں مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہماری مسجد میں کہ میں نے اذان دے کر کے بلایا ہے اور آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں، آپ مسجد میں آئیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ ان صحابہ کو سکھلانا مقصود تھا، کہ کیونکہ آپ کا مقصد ہی تعلیم ہے، کہ تعلیم میں غصہ نہیں ہوا جاتا ہے، سمجھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے آدمی کو، کہ غلطی بھی ہو جائے تو بھی جو ہے وہ بچے کو سمجھایا جائے، اور سمجھنے کے بعد جو بچہ اس کے اندر پھر چینجنگ آتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ آپ دشمنی کر کے اس کے اندر دشمنی پیدا کر سکتے ہیں، دشمنی کریں گے اس کے اندر اور دشمنی ہوگی، اور ضدی ہوگا۔ بعض بچے دیکھیں کہ گھر والے بچے کو مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا وہ کیا بولتا ہے، اچھا ٹھیک ہے جتنا مارنا مارو، وہ یہ بولنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تم جتنا مارنا ہے مارو۔ یہ کیفیت پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضد پر آ گیا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا جاتا ہے، شفقت نہیں کی جاتی ہے، تو وہ پھر طالب علم ضد پر آ جاتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ طالب علم کا یہ حق ہے کہ کیونکہ وہ بچہ ہے، طالب علم ایک بچہ ہے، ابھی میچور نہیں ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خیال رکھا ہے کہ اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو اگر کافر کا بچہ ہے تو بھی کہتا ہے ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ میچور نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اتنا اس کا خیال رکھا ہے، سمجھے نہیں؟ تو ہمارے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے اس بات کو دھیان رکھیں۔ اسی طریقے سے استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھی زبان استعمال کریں۔ اچھی زبان سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم ابے تبے سے بات نہ کریں، نمبر ایک۔ بچوں کا الگ الگ برے قسم کے القاب رکھ دیتے ہیں، بچوں کے ایک نام رکھ دیتے ہیں کلاس میں، وہ بچے اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے استاد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، طالب علم کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایک طالب علم ہوتا ہے نہیں سمجھ پا رہا ہے، ایک مرتبہ سمجھایا گیا، 2 مرتبہ سمجھایا گیا، تو 3 مرتبہ سمجھایا گیا، کبھی ہم نے اس کے لیے دعا کیا کہ پروردگار عالم اس کو جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو سمجھا دے۔ ہم صرف اپنی تنخواہ لینے کے ذمہ دار نہ بنیں، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ تنخواہ تو وقت کی تنخواہ، علم کی کوئی تنخواہ تھوڑے دے سکتا ہے، علم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کو دعائیں دیا، بخاری کی روایت ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ دین میں اس کو سمجھ عطا فرما۔ آپ کے بھتیجے ہیں اور کتنی سمجھ عطا فرمائی کہ سب سے پہلے جو مفسر قرآن ہیں وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عباس کے چچا ہیں حضور کے، ان کے صاحبزادے ہیں۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا بھی ہے، اللہم علمہ الکتاب، اے پروردگار عالم ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ اور یہ سب سے بڑے جو ہے وہ مفسر کہلائے۔ آج بھی جتنی بھی تفسیریں لکھی جاتی ہیں اس میں ابن عباس کا قول کیا ہے ضرور لوگ نقل کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلے کیا ہے مفسر ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا یہ حق ہے کہ ان کے حق میں دعائیں کی جائیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک ان کا حق ہے طالب علم کا کہ ان کو باصلاحیت بنانا۔ ایک بات آپ کو بتائیں بریکٹ کے، بہت سے دنیا میں لوگ ایبیلٹی، یوگیتا، صلاحیت رکھتے ہیں، میں ان سے زیادہ وہ آدمی قابل ہوتا ہے جو کسی کی صلاحیت کا صحیح استعمال کر لے جائے۔ آپ کے پاس، آپ فیکٹری چلاتے ہیں، آپ کے پاس ورکرز ہیں، اس کے اندر گٹس ہے، اس کے اندر کمی کیا ہے کہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ آپ کا کمال ہے اگر آپ اس سے اچھے ہیں، آپ اس کی صحیح صلاحیت کو استعمال کر لے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت موجود رہتی ہے، صلاحیت کو استعمال کرنے والے کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو طالب علم ہیں سب کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، تمہارا کام کیا ہے کہ ان کو باصلاحیت بنا دینا۔ باصلاحیت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انجیکشن لگا کے بنا دیں گے، نہیں، باصلاحیت بنانے کا سلیقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو آپ کو معلوم ہے کہ بدبو سے سخت نفرت تھی، اور آپ کے محفلوں میں فرشتے کثرت سے ہوتے تھے، تو اسی لیے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ کچی پیاز کھائیں آپ تو مسجد میں نام ہے، لہسن کچا کھائیں تو مسجد میں نام ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، تو بڑی ٹیسٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو بھی کیا محسوس کیا گیا، ایک بدبو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کسی صاحب نے اس میں بدبو پھیلا دیا محفل میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے ان لوگوں کو سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ چلو سب لوگ اٹھ کر کے وضو کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے جائے وضو کر کے آ جائے۔ اب اگر وہ جاتا اور جا کر کے وضو کر کے آتا، نتیجہ کیا نکلتا کہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی ہوتی۔ اس کی عزت نفس کو مقدم رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کیا گیا۔ یہ کیا ہے، یہ اس استاد کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو باصلاحیت کیسے بنائے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پڑھاتے ہیں تو پڑھانے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کتنے % لوگ سمجھ رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب میں نے سمجھایا تو خود سے کیا کرنا چاہیے، اچھا دیکھیں میں آپ کو دوبارہ اس سے آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، پھر اس کو کیا کرے، اس سے اور آسان زبان میں سمجھائے، تو اس کو آئیڈیا لگے گا کہ کتنے لوگ سمجھ رہے نہیں سمجھ۔ نہیں، ہمارا کام سمجھا دینا ہے، تمہیں سمجھو نہیں سمجھے ہم سے مطلب نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو سمجھایا جائے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، تمہارے اندر کیا ہے کہ وہ دماغ پیک ہے، آپ اس کو کھرچ کر کے صاف کر کے کیا کر دیں، بہترین بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بات کو کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، جب مجمع زیادہ ہوتا تھا، ہر وقت نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت جو بات بولتے تھے 3 مرتبہ بولتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع دیکھتے تھے، اور مجمع دیکھتے تھے تو دور بھی لوگ ہوتے تھے اور ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ ہر وقت ابو بکر ہی تو نہیں ساتھ میں ہوتے تھے، حضرت ابو ہریرہ ہی ہر وقت ساتھ میں نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھی باہر کے لوگ بھی آتے تھے، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مزاج معلوم ہے نہ شریعت کے اصول معلوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے اس قسم کا مجمع ہے تو آپ اپنی بات کو کیا کرتے تھے، 3 مرتبہ سمجھاتے تھے کہ 1 مرتبہ میں نہیں سمجھ میں آیا، 2 مرتبہ میں 3 مرتبہ، اس طریقے سے سمجھانے کا انداز ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دیکھتے تھے کہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو سمجھانے کا جو بہترین طریقہ دوسرا ہے کہ آپ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کیا کریں، مثال دے دیں، اور ایسی مثال دیں جس سے وہ پبلک جو سامنے بیٹھی ہوئی نا، وہ روزانہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دیا کہ جب بچہ ضدی ہو جاتا ہے تو کیا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے مارو، یہ سب کے ساتھ ہے، سب جان رہے ہیں اس کو۔ جب آپ اس میں ایسی مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے تو بات کیا ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب دیکھتے تھے کہ بات نہیں سمجھ پا رہا ہے تو پھر مثال دے کر کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کلاس میں، جیسے کلاس میں بچے کو، کوئی بھی کلاس ہو، چاہے مدرسہ ہو چاہے دینی تعلیم ہو، آپ کے کلاس اچھے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ طالب علم کو شوق ہو کہ کب ان کی گھنٹی شروع ہوگی۔ یہ اگر ہے تو اس کا مطلب آپ استاد صحیح ہیں، آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں جو طالب علم کا حقیقت میں آپ کے اوپر حق ہے۔ لیکن اگر طالب علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ گھنٹہ بہت بور ہے، کچھ لوگ جو زیادہ کلاس ہوتی ہے تو وہ طے کر لیتے ہیں کہ چلو آرام سے سوئیں گے پیچھے بیٹھ کر کے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں ان کے حق کو مارنے والی ہیں۔ آپ ان کو اس پوزیشن میں نہیں لاویں کہ طالب علم جو ہے وہ کلاس سے گھبرا جائے، کلاس کو جانے کی اس کے اندر کیا ہے، خوب شوق پیدا ہو کہ وہ کلاس خود جائے۔ اسی طریقے سے طالب علم کا یہ حق ہے کہ تعلیم تسلسل سے دی جائے۔ مطلب جیسے آپ نے آج ایک لیسن پڑھا دیا، اب 1 دن کی چھٹی لے لیے، یا ہم ہمیشہ، غور سے سنیے گئے جملے کو، ہم ہمیشہ اپنی سہولت کو دیکھ کر مدرسے سے چھٹی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کل ہم نے ایک درس ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے کہ اگر ہم آج کنٹینیو نہیں کریں گے تو کل بھی جو پڑھایا وہ کیا ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ ہم چھٹی لیتے وقت اس بات کا دھیان نہیں رکھتے، مجھے چھٹی چاہیے، بچے کا چاہے وہ برباد ہو چاہے وہ نہیں۔ یہ ایک اچھے طالب علم، آپ نے اس کا حق مارا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو پوری بات سمجھائی جائے، لہذا تسلسل سے چیزوں کو سمجھایا جائے۔ یہ جو ہے یہ ساری کی ساری طلبہ کے دل لگنے کی بات ہے۔ جب دل لگتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کے اندر صلاحیت پیدا کی جائے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے۔ ابھی اس کا اور بھی انشاءاللہ باقی حصہ ہم انشاءاللہ دوسرا پارٹ بھی بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔